کرنے کو جھوٹے FIR کو جگہ نہیں ملی. سارا دن ایس پی نے DSP نے DIG نے صحیح فیصلے کیے، غلط نہیں کیے. سارا دن سیشن جج نے سول جج نے ایڈیشنل نے صحیح فیصلے کیے، غلط نہیں کیے. سارا دن وکیل نے صحیح فائلیں مظلوموں کی تلاش کی، ظالم کی نہیں کی. تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، تمہارا ایک ایسا دن میرے نبی کا فرمان ہے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تم 30 سال نوکری کرتے ہو، ہر دن کو 60 سال کے برابر کرو، پھر ہر دن 360 دن کا ہر سال 365 کا، اور 365 کا ہر دن 60 سال کا. پھر تم نے 30 برس نوکری کی، ہر دن 60 برس کے برابر تم نے بندگی کی. بتاؤ کون سا ولی ابدال کتب شہید تمہارے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے جب عرش آئے گا، جب اللہ کا حشر قائم ہوگا اور اللہ کا عرش چھت بن کر آئے گا اور جنت اور جہنم آئے گی، تو سب سے پہلے اللہ اپنے عرش کے نیچے جن کو جگہ دے گا وہ شہید نہیں، وہ کوئی پیر نہیں، وہ کوئی گدی نشین نہیں، وہ کوئی گوشہ نشین نہیں، وہ کوئی مسلح والا نہیں، وہ کوئی حج عمرے والا نہیں. کون میرا اللہ کہے گا سب سے پہلے عدل والوں کو بلاؤ. پولیس والے جا رہے ہیں، ابے DIG صاحب آپ تو پورے گجرانوالے کے DIG تھے، آپ کدھر جا رہے ہو؟ نہ شہید، نہ عالم، نہ محدث، نہ مفسر. اللہ کہے گا یہ عدل والا تھا. SP صاحب بھائی ہم تو مسجد میں بیٹھ کے گوڈے ساڈے جڑ گئے، حدیث پڑھا کانڈ ساڈی دوری ہو گئی، تو ہم بعد میں تم کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ایسے SP نہ سمجھو، یہ عدل والا تھا. آج رب عدل کی قیمت دے رہا ہے. اپنی عظمتوں کو سمجھو، اپنے قلم کو بیچو نہیں، اپنے قلم کو بیچو نہیں. اللہ کی قسم، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا، اللہ تمہارے قلم کی قیمت لگائے گا. جب اللہ لگائے گا تو اپنی شان کی لگائے گا. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، بنو امیہ میں سے ہے، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ظالم دنیا میں آئے، ایک دوسرے سے بڑھ کر فرعونیت کے مظاہرے انہوں نے کیے. ان میں عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر بیٹھا ہے جس پہ سلیمان تھا، اس سے پہلے ولید تھا، اس سے پہلے عبد الملک تھا، اس سے پہلے مروان تھا، اس سے پہلے یزید تھا. یہ وہ تخت ہے جو ظلم و ستم سے لت پت ہے اور خون ہی خون ہے. اس پر عمر بن عبدالعزیز بھی آیا ہے، 40 سال کا جوان، خوبصورت. وہ چاہتا تو وہ عیاشی کرتا، وہ مزے کرتا. دیپال پور کشمیر کا گجرانوالا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں شامل ہے. سینیگال چوڑ تک اس کا جھنڈا لہراتا ہے، کاش غر تک اس کا پیغام سنائی دیتا ہے. استنبول کے دروازوں پر اس کا لشکر دستک دے رہا ہے. کروڑوں مربع میل کی دھرتی اس ایک آدمی کے ابرو پر چلتی ہے، رکتی ہے. یہ چاہتا کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کی طرح یہ بھی اپنی عیاشی بدماشی کر کے مرتا. لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا لوگوں سنو، مجھے دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ملا، میں تمہیں اس میں اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ گھر آتا ہے، پھر اپنی بیوی فاطمہ سے کہتا ہے عبد الملک کی بیٹی یہ وہ خاتون ہے کہ سیاسی طور پر ایسی خاتون آج تک نہیں پیدا ہوئی. دادا، باپ، 4 بھائی، خائن، سب بادشاہ بنے. 7 نسبتوں سے شہزادی اور ملکہ ہے. کہ فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں فارغ کر سکتا ہوں، اور اگر طلاق نہیں لینی تو پھر مجھ سے حق کا مطالبہ نہیں ہوگا. تو فاطمہ نے کہا صحیح فیصلہ کیا، میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی، میں تیرا ساتھ دوں گی. کہ پھر جو تیرے باپ نے تجھے زیور، سونا، ہیرے، جواہرات دیے میرے سامنے لا کے ڈھیر کر دے. سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیا. اور 2.25 سال میں پھر کیا ہوا؟ 2.25 سال میں کروڑوں مربع میل میں ایک آدمی زکات لینے والا نہ بچا.
کوئی بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا. حیرت حیرت، پالتو بکریوں پہ بھیڑیا حملہ نہیں کرتے تھے. ایک بھیڑیا نے حملہ کیا تو چرواہا رونے لگا. دوسرے نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کہا نہیں، اس پہ نہیں رویا ہوں، بکری پہ نہیں رویا ہوں. جب سے عمر خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا تھا، لگتا ہے آج عمر فوت ہو گیا. عین وہی وقت تھا جب عمر نے جان اللہ کے سپرد کی ہے. عید کا موقع آیا، عید کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، جیب میں پیسے نہیں. بیوی کہتی ہے کپڑے لینے ہیں، تو کہتا آتا ہوں، کوئی مرغا پھنسنے دو پھر لاتا ہوں. پلاٹ لینے کا وقت آ گیا اور تاجر کے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا ڈنڈی مارو، ہیرا پھیری کرو. میں سب کا رونا رو رہا ہوں. میں تمہیں کیا بتاؤں. میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا. واپس آتے ریڑھی والا دور کھڑا مجھے نظر آیا، سفید داڑھی سفید پگڑی. مجھے بڑا پیارا لگا کہ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، تو لہٰذا میں جب اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے غور سے دیکھا. تو میں نے کیا دیکھا، اس کے خاموش آنسو لڑیوں کی طرح بہ رہے تھے، اور اس نے ایک ہاتھ ریڑھی پہ رکھا تھا، ایک ہاتھ پیٹی پہ رکھا تھا، اور ایسے مسلسل رو رہا تھا. تو میں رک گیا. میں نے کہا بابا جی خیر ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کچھ نہیں بولا. اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی، ایسے الٹا دی. وہ سیب کی پیٹی تھی، اس کے اوپر کے 10-15 سیب ٹھیک تھے، نیچے سب آدھے گلے ہوئے سیب تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں. اس کی بہت مجھے ہر دفعہ رلا دیتی. جس نے لفظ بہت پہ زور دیا. دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں کہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. کوئی چیز ہزاروں دفعہ سناؤ تو ختم نہیں، لیکن میں جب کہتا ہوں بہت تو وہ بابا میرے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے آنسو اور فریاد، بیٹا میں بہت غریب ہوں. میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، عصر تک بک جاتی ہے. پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا خرید کے لے جاتا ہوں. تازہ روٹی کا میرا سامان ہے. بیٹا آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. جب تم ظلم کرتے ہو تو کتنوں کے نوالے تم چھینتے ہو. تمہیں نظر نہیں آتا. میں مزید میں اس لیے تڑپتا ہوں کہ میری جیب خالی تھی، میرے جیب میں کچھ نہیں تھا. میں تو سیر کے لیے نکلا تھا، خالی جیب تھا. میری جیب میں کچھ ہوتا تو میں اس کی اشک شوئی کرتا، کوئی اس کی پیٹی کے پیسے ہی دے دیتا کہ بابا جی نئی پیٹی لے لو یا آج کی روٹی لے لو. یہ دکھ آج بھی میرے اندر ہے. اور ایسے روزانہ لوگ لٹتے ہیں، ایسے روزانہ آنسو بہتے ہیں، ایسے کروڑوں بچے روزانہ تڑپتے ہیں، لیکن ظالم کو نظر نہیں آتے. پر میرا رب ان آنسوں کو بھی گنتا ہے، ان آہوں کو بھی تولتا ہے، ان سسکیوں کو بھی سنتا ہے. وہ نوحے میرے اللہ کے عرش کو ہلاتے ہیں، فرشتوں کے کلیجے بھی پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. نہیں اثر تو ظالم پہ نہیں تو کون سی بڑی بات ہے، کل تو موت آ رہی ہے. تو کہر صحابت کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر خلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یا رام گہے نور جہاں ہے. عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ بنا ہے، 12 بچے ہیں. عید کا موقع ہے اور بچے کپڑوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ امیر المومنین سے کہتی ہے سارے بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. امیر المومنین 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہے، اور وہ کہتا ہے فاطمہ میری جیب میں کچھ نہیں ہے، میں بچوں کو کپڑے کہاں سے لے کر دوں.
وہ سارا خزانہ بھی خالی کرتا تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا. تو آگے فاطمہ کہتی ہے آپ ایک کام کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، اس سے میں کپڑے سیوں گی اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کروں گی. 3 بر اعظم کا بادشاہ یہ تجویز لے کر اپنے وزیر خزانہ کو بلاتا ہے. مزاحم نام ہے، ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سینے ہیں. مزاحم کہتا ہے امیر المومنین مجھے لکھ کر دے دو کہ اگلا مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں. عمر چپ کر کے واپس آتے ہیں اور اپنی بیگم سے فرماتے ہیں فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں مسلمان پہلے ہوں، پولیس والا بعد میں ہوں، بادشاہ بعد میں ہوں، بچوں کا باپ بعد میں ہوں، بیوی کا خاوند بعد میں ہوں، سیاسی ورکر بعد میں ہوں، پہلے ایمان والا ہوں. عید پڑھائی، خاندان ملنے آیا، بچے بھی ملنے آئے انہی کپڑوں میں پرانوں میں. تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرے بچوں آج تمہیں باپ پہ گلا تو آیا ہوگا. آج تمہیں باپ پہ گلا تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے کپڑے لے کر نہ دیے. تو ان کے بیٹے ایک ہیں، ان کا نام تھا عبد الملک، جو ان سے پہلی فوت ہو گئے. کہنے کہ نہیں ابا، نہیں امیر المومنین، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، خیانت نہیں کی ہے. موت کا وقت آ گیا تو رجا بن خیوہ کو بلا کر فرمایا رجا، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے، 3 بادشاہوں کو، عبد الملک کو، ولید کو، سلیمان کو. اور جب ان کے کفن کی گرہ کو میں نے کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے ادھر کی بجائے ادھر ہوئے پڑے تھے، قبلے سے ہٹ چکے تھے، اور رنگ ان کے کالے سیاہ پڑ چکے تھے، اور یہ سارے بڑے حسین و جمیل تھے. صرف ولید کا رنگ تھوڑا پکا تھا، باقی سرخ سفید رنگت والے سلیمان بھی، عبد الملک بھی. کہ میں نے دیکھا تینوں کو کہ ان کے چہرے ادھر سے ادھر ہو گئے تھے، رنگ کالے تھے. سلیمان کی لاش کو قبر کے قریب کیا گیا اور قبر میں اتارنے کے لیے رومال نپو، ایدو نپو، ایدو نپو، ایدے کرو، ایدے کرو، یہ آوازیں ہو رہی ہیں کہ ایک دم سلیمان کی میت ہلنے لگی. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہو گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریک تھے، کہ زندہ نہیں ہوا، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے. بل عجل اللہ بالعقوبہ. تو عمر کہنے لگے رجا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے بھی دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرا بھی دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عمر کی میت کو چارپائی کے قبر کے قریب کیا گیا تو ہوا چلی اور ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر گرا. اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی. پروانہ ہے 3 بر اعظم کی بادشاہی کے بعد، تو ایک ایسا چاہیے پروانہ نہیں لے سکتا. ایک سپاہی، ایک تاجر، ایسے ہر ایک کے لیے پروانے نہیں گرتے. وہ تو بنو امیہ کے ظلم کے بعد ایک عدل کی تصویر تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو میں اس کے ساتھ ہوں. پھر جب قبر میں رکھا اور رجا ان کی قبر میں اتری اور ان کے کفن کو کھولا تو کیا نظر آیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، اور چہرہ قبلے کی طرف اسی طرح آرام سے سوئے ہوئے. یہ 3 آدمیوں کا چہرہ قبلے سے کیوں ہٹ گیا؟ بے نمازی تھے، اللہ کی قسم نہیں. روزے نہیں رکھتے تھے؟ نہیں. زکات نہیں دیتے تھے؟ نہیں. زکات دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، زانی نہیں تھے، شرابی نہیں تھے، جواری نہیں تھے. ان کا ایک جرم تھا، ایک ایک ایک، یہ ظالم تھے، یہ ظالم تھے.
انہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کی پاداش میں محمد بن قاسم کو قتل کرانے والا کیسے آرام سے قبر میں جا سکتا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک، محمد بن قاسم ہی اس کو کافی ہے۔ اتنے بڑے شاہ سوار کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کرتے ہوئے خاک پہنچا دیا۔ دھرتی کبھی کبھی ایسے لال دیکھتی ہے، چاند تارے کبھی کبھی ایسے شاہ سوار دیکھتے ہیں، یہ بوڑھا آسمان کبھی کبھی ایسے اللہ پہ مر مٹنے والے دیکھتا ہے، جیسے محمد بن قاسم۔ میرا ضلع ملتان ہے، وہ میرا موسن ہے کہ میرے ضلع میں کلمہ لانے والا محمد بن قاسم ہے، اور 92 ہجری میں وہ ملتان پہنچ گیا اور 22 سال کا شہزادہ ہے، اور ولید مرتا ہے، اور سلیمان حجاج کا انتقام اس کے بھتیجے محمد بن قاسم سے لیتا ہے۔ اسے پتا چل گیا کہ میری واپسی کے بعد میرا قتل ہے، تو اس کی 1,00,000 فوج تیار ہو چکی تھی ملتان تک۔ انہیں تلواریں نکالی کہ ہم تلواروں کے سائے پہلے تیری حفاظت کریں گے، پہلے 1,00,000 قتل ہوں گے، پھر محمد پہ آنچ آئے گی۔ تو محمد بن قاسم نے کہا ایک جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اس پر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ میں اپنی جان کا نذرانہ دے جاؤں گا لیکن مسلمانوں کو ٹکرانے نہیں دوں گا۔ وہ ملتان سے گیا اور رات کو جو وہ رویا اللہ کے سامنے، تو جیلر، آپ بھی تو کچھ جیل والے بھی بیٹھے ہوں گے نا، جیلر نے آ کے دروازہ کھولا کہ محمد نکل جا، تیرے جیسے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، تیری جگہ مجھے بنو بھیا قتل کر دیں گے، مجھے منظور ہے، پر تیرے جیسے کو میں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی میں اپنی جگہ ایک بے گناہ کا خون کیسے کروا سکتا ہوں، میں اپنا ہی نذرانہ پیش کروں گا، تجھے تیری پیشکش مبارک ہو، تو اپنے بچوں میں زندگی گزار، میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ سولی پہ لٹکا دیا 22 سال کے شہزادے کو، تو اس نے ایک شعر پڑھا جو کلام عرب میں ایک دھماکہ بن گیا، دھماکہ اغاؤنی وعی فتن اغاؤ لیوم کریہت وصداد فغرن وا بنو امیہ، آج تو نے اس نوجوان کو ضائع کیا جو اللہ کے دین کا سپاہی تھا اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ظلم کبھی نہ ٹکنے دے گا، مظلوم کی آہیں قبر نہیں حشر تک پیچھا کرتی ہیں۔ مظلوم کی دعا 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 ہزاروں برس کے گناہ مٹا دیتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا ہزاروں برس کی نیکیوں پہ رنڈا پھیر دیتی ہے۔ میرے رب نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا فرشتوں نے، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ مظلوم ایک قوم برادری ہے، مسلم ہندو سکھ عیسائی کی کوئی تفریق نہیں، مظلوم مظلوم ہے۔ کوئی اللہ، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے محل بنایا، اس کا محل بڑھتے بڑھتے ایک بڑھیا کے قریب تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا یہ محل یہ جھونپڑا میرے محل کے لیے بڑا بدصورت ہے، گرا دیا جائے۔ اماں موجود نہیں تھی، اماں کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو گھر ٹوٹا پڑا۔ اس نے کہا یہ میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کے حکم سے گرایا گیا ہے۔ تو اپنے ملبے کے ڈھیر پر کھڑی ہو گئی اور یوں ہاتھ اٹھائے کہنے لگی یا اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو نہیں تھی تو تھا۔ تو بادشاہ کی سواری نکلی، انہوں نے کہا یہ بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا اب تیرے گھر کے گرانے کا سامان کر رہی ہوں۔ تو بادشاہ ہنسا، کہ مجھے کون ہاتھ لگائے گا؟ رات کو ناؤ نوش کی محفل ہے، رقص و سرود ہے، چھنک ہے، چھلک ہے، اور میرے رب کا عذاب آیا اور سارا محل بادشاہ سمیت میں دس گیا۔ مظلوم کی آہ سے بچو، یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ مظلوم کی دعا لو، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تمہیں مسئلہ پڑے، مصلہ بچھاؤ،
ہمیں نماز ملی ہے، نماز سے بڑھ کر کون سا عمل ہے میرے اللہ کو راضی کرنے والا، میرے مسئلے حل کرنے والا، میرے دکھوں کا مداوا، میرے درد کا مداوا، میری بیماری کی دوا، میرے زخم کا پھنبا، میرے دکھوں کے لیے سب سے بڑا انیس و مونس نماز ہے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے نبی کو جب دکھ آتا تھا مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ میرے نبی کہ گھر میں 3 دن ہو گئے، فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے، چوتھا دن آ گیا تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے کہ عائشہ کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کہ اچھا آج تو پھر میں اپنے اللہ سے مانگنے جاتا ہوں۔ تو آپ مسجد میں آئے، مسجد کے ستون تھے کھجور کے تنوں کے، ایک کے پیچھے 2 نفل پڑے، پھر دعا کی، پھر دوسرے کے پیچھے 2 نفل پڑے، پھر دعا کی، پیچھے حضرت عثمان آئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول کدھر ہیں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا 3 دن سے فاقہ تھا، آج چوتھا دن تھا، آج اپنے اللہ سے مانگنے گئے ہیں۔ تو عثمان رونے لگے کہ مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمان کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا؟ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان کا اور آ کر اتارا، پھر بھاگے گئے اور جو پکا ہوا تھا وہ روٹی پکی ہوئی اٹھا کے لائے اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہارشہ رکھ کے تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی آئے کہ یہ سب کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ جو مانگنے گئے تھے تو اللہ خالی تو نہیں بھیجتا، یہ عثمان سب کچھ دے کر گئے ہیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہمیں اللہ نے نماز دی ہے، نماز، اللہ کی قسم ہم فقیر ہو ہی نہیں سکتے کہ ہمیں نماز ملی ہے۔ اسے سرے دار پڑھا جاتا ہے، اسے سولیوں پہ چڑھ کے پڑھا جاتا ہے، اسے تڑپتے جسموں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے ہر حال میں اللہ اکبر کہہ کر دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے۔ آلوئی کو نماز یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، ڈی آئی جی بلائے تو چائے چھوڑ کے بھاگتا ہے، فائل چھوڑ کے بھاگتا ہے، اللہ بلائے تو ماتھے پہ بل نہیں پڑتا ہے، تاش کے پتے ہاتھ میں ہیں اور حی علی الصلاۃ کی آواز ہے۔ تم سب محکمے والے ہو، تو بڑا افسر چھوٹے کو کتنے سختی سے بلاتا، بلانے کا انداز کتنا عجب ہوتا ہے، گھنٹی سے بلایا جا رہا ہے، اشارے سے بلایا جا رہا ہے، تم ایسے بھاگتے ہو کہ ہائے کہیں میں مارا نہ جاؤں اگر میں بھاگ کے نہ گیا۔ بڑا چھوٹوں کو بلاتا ہے، تکبر سے بلاتا ہے، یا خودی کے ساتھ بلاتا ہے، یا نخوت کے ساتھ بلاتا ہے، یا عجب کے ساتھ بلاتا ہے۔ میرا اللہ سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا شہنشاہ، سب سے بڑا عظیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، وہ بلاتا تو وہ بھی ایسے بلاتا، چلو نماز کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے حیا کے لفظ پہ غور کیا، میرے آنسو آ گئے کہ ہائے ہائے اللہ نے مجھے کیسے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے لیے آؤ، چلو نماز کے لیے، تو تعالوا الی الصلاۃ، تعالوا الی الصلاۃ، یعنی کہا حیا۔ حیا کیا ہے؟ یہ حیا ہلا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہو بسم اللہ، آئیے تشریف لائیے، جی آیانو، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، یہ ہمارے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ آ جا، میں تیرا رب تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، آ جا۔ حی علی الصلاۃ ایک اللہ کی ندا، حی علی الصلاۃ ایک اللہ کے رسول کی ندا۔ پھر یہ اتنے پیار سے بلایا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی تو اگلا جملہ حی علی الفلاح، میں جو تمہیں مسجد میں بلا رہا ہوں اپنے لیے نہیں، تمہیں کامیاب کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ ہمیں نماز ملی ہے، بچوں سے کہو بیٹا میرے پاس فیس کوئی نہیں ہے، نفل پڑھو، بیوی سے کہو نفل پڑھو، خود نفل پڑھو،
تلاوت کرو، روزہ رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، تمہاری دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی۔ اگر منہ میں رزق حلال گیا ہے تو تمہاری دعائیں رد ہو نہیں سکتی۔ کربلا قائم ہے، سورج بھی آنسو بہا رہا ہے، دھرتی بھی نوحہ کنا ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، اور امام حسین علی مقام زہیر بن القین کو بلا کر فرماتے ہیں کوفے والوں سے کہو جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس حال میں بھی نماز، تم کہتے ہو ڈیوٹی میں پڑھی نہیں جاتی، موت سر پہ ہے اور جنت کا آراستہ پیراستہ تیار ہے، اور اللہ کے نبی لینے کو آ چکے، اپنے عباس خان میں ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، چہرے پہ مٹی، گرد و غبار، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حسین کے قتل کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ خود خواب دیکھا، لڑنے سے پہلے، جنگ سے پہلے خواب دیکھا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی، ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا کیوں ہنسے؟ کہ اللہ کا رسول خواب میں آئے، فرما رہے تجھے لینے آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے تو پھر کیا تھا؟ پھر روشنیاں بجھ جاتی، پھر راہیں گم ہو جاتی ہیں۔ کہنے سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، نہیں جنگ بند کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے چھٹی نہیں دے رہے، کہ پھر آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو، آدھے کہو اللہ اکبر۔ 20 آدمی تو شہید ہو چکے تھے، 52 باقی تھے، 26 ادھر زخم ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینوں پہ زخم کھا کر اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 26 آدمیوں نے نماز پڑھی اور 26 ان سے لڑتے رہے، پھر ان 26 نے جا کے لڑائی کی، انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ یہ آخری الفاظ، آخری وصیت تو بڑے دکھ درد سے ہوتی ہے۔ اور اپنی زندگی، میرا باپ میری گود میں جان دی، اس نے چند جملے مجھے کہے تھے نصیحت کے تو وصیت کے طور پر، مجھے انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سینے پر نقش ہیں، موت بھی مجھ سے نہیں چھین سکتی وہ سرمایہ۔ میرا نبی دنیا سے جا رہا ہے اور جاتے ہوئے گجرا والا پولیس کو پیغام دے رہا ہے اور گجرا والا کے تاجروں کو پیغام دے رہا ہے، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے محتاطوں پہ ظلم نہ کرنا۔ SHO سپاہی کے لیے فرعون نہ بنے، SP DSP کے لیے فرعون نہ بنے، DSP SHO کے لیے فرعون نہ بنے، DIG SP کے لیے فرعون نہ بنے، بادشاہ وزیر کے لیے فرعون نہ بنے۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر، ملازموں پر رحم کرنا، رحم کرنا۔ 30 سال کی محنت کا یہ نچوڑ تھا جو آپ بتا کر گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تم بڑے اونچے مقام کے لوگ ہو، تم اپنے افسر کو دعا دو، اپنے افسر کو دعا دو جو تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جو تمہیں نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہیں جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، جو تمہیں لوگوں کے لیے سکھ کا باعث بنانا چاہتا ہے۔ کسی ایک دکھی کو خوش کر دو۔ ایک حدیث یاد آئی، تو جب تم قبر میں جاؤ گے تو ایک خوبصورت فرشتہ قبر میں آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک دکھی کو عطا کی تھی، آج میں تیری طرف سے منکر نکیر کو جواب دوں گا، میں تیری قبر کو روشن کروں گا، میں قیامت کے دن تیرے ترازو کو وزنی کروں گا۔ تو میری گزارش ہے اپنے اس افسر کو دعا دو اور تم بھی ایسے مثالی بنو کہ لوگوں کے لیے راحت بن جاؤ، راحت بن جاؤ۔ اور ان عوام سے کہتا ہوں کہ تم بھی رشوت کے دروازے بند کرو، غلط پرچے نہ کرواؤ، غلط جھوٹوں کے اور غلط لوگوں کے سفارشی نہ بنو، بلکہ تم بھی عدل و انصاف کا عدل دامن تھامو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں جب مصیبتیں پڑیں، جب مشقتیں پڑیں تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ گے تمہاری ٹریننگ ہوگی، تمہاری تربیت ہوگی، اور یہی تربیت تمہارے لیے اپنے اپنے منصب پر کام کرنے کا صحیح اور انشاءاللہ تمہیں موقع میسر کرے گی۔ میں نے کوئی بات سخت کہہ دی ہو تو مجھے معاف کر دینا اللہ کے واسطے، کہ انسان میں کوئی سوچ کے
کوئی مضمون سوچ کے نہیں آیا، جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے کہہ دیا۔ ممکن ہے کوئی بات آپ کے شایان نشان نہ ہوئی ہو، کسی کے دل دکھ گیا ہو، کسی کے دل آزاری ہو گئی ہو، تو اللہ کے واسطے آپ معاف فرمائیں اور اپنے افسر کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سجایا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے تم سب صاحب ایمان ہو۔ کھیتی کو پانی ملے تو اپنے آپ لہلہا جاتی، پانی ملنے کی بات۔ کھیتی کو پانی نہ ملے تو کیا ہے، پانی ملے تو یہ خود و خود لہلہاتی ہے، خود و خود اس میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سامنے آتی رہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ ہی سارے پاکستان کے لیے راحت کا سبب بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ تجھے عدل پسند ہے، تجھے ظلم سے نفرت ہے، یہ سارا محکمہ عدل تیری بارگاہ میں آج آ چکا ہے۔ میرے آقا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمارے دیش میں ایسے مناظر زندہ ہوں گے۔ تیری رحمت کے کھلنے کے دروازے کھلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اے کریم مولا، ہمارے دیش کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یہ دھرتی تو نے بڑے یا اللہ آئے ہائے بڑی قربانیوں کے بعد یہ دی تھی۔ یا اللہ، ہم نے یہاں عدل و انصاف کی بجائے ظلم و ستم کو بھر دیا، تو ہمارا یہ جرم عظیم معاف فرما اور ہمارے عوام کو بھی عدل نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری پولیس کو بھی، ہماری ساری مینجمنٹ کو بھی، اور ہمارے تمام محکمہ جات کو بھی، اور تمام افراد امت کو میرے مولا ظلم و ستم سے بچا، عدل والا بنا، انصاف والا بنا۔ ان کو ہمت اور قوت دے، جتنے یا اللہ جتنے غلط عناصر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور انہیں بھی چوری ڈاکے سے اور غلط زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جن کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں تو عبرت کا نشان بنا دے، انہیں پکڑ لے، ان کی قوتیں سلب فرما لے اور انہیں پاش فرما دے۔ اور یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ یہ جتنے تشریف لائے ہیں پولیس والے، انہیں تو چلتا پھرتا ایمان کا عدل کا نمونہ بنا دے۔ ان کے افسر ذوالفقار صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرما، انہیں ایسے آفیسر عطا فرما۔ ان کا سارا عملہ، ان کے ایس پیز، ان کے ڈی ایس پیز، جتنے نے یا اللہ تجھے راضی کرنے کی ٹھانی ہے، ایسے چراغ اور جلا، اندھیرے بہت ہیں، روشنیاں بڑی کم ہیں، مظلوم کی آنکھیں ہیں اور ظالموں کا غرانہ ہے۔ اے کریم آقا، تجھے ظلم پسند نہیں ہے، تو ظالم کو بڑی تھوڑی مہلت دیتا ہے۔ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ بے حیائی اور ظلم کو تو جلدی پکڑ لیتا ہے۔ تو نے فرعون کو جلدی پکڑا تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، اور اس نے صرف 70,000 بچے ذبح کیے تھے کہ تیرے پانیوں نے اسے نگل لیا تھا۔ میرے مولا، ہمارے فرعونوں نے کروڑوں بچے ذبح کر دیے ہیں، اور ان کی غراہٹ میں اور یا اللہ ان کے دندنانی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو ان فرعونوں کو بھی پکڑ لے میرے اللہ۔ قارون نے ایک ملک لوٹا تھا، تو نے اسے زمین میں دھنسایا تھا۔ ہمارے قارونوں نے جگ لوٹ لیا ہے۔ تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے یا اللہ رات کو بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں۔ کتنے یا اللہ ماں باپ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اے کریم آقا، تیرا نبی تو نماز مختصر کر دے۔ بچے کا رونا سنتا تھا تو تیرا نبی نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو سنبھال لے۔ آج اس کی امت کے کروڑوں بچے بلکتے ہیں میرے مولا، سسکتے ہیں میرے آقا۔ اے کریم اللہ، تو ہماری فریادیں سن میرے اللہ، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ دے۔ تو ہماری آخری آس ہے، تیرے دربار سے ہم خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، مایوس نہیں جانا چاہتے، ہم اپنی جھولی بھر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو بھی اپنی رحمت کے در کھول دے۔ بڑی مدت ہے میرے آقا، سے اللہ 2 صدیاں ہو گئی امت کو پستے ہوئے، انہیں اپنے بھی مار رہے، انہیں غیر بھی مار رہے، اپنے بھی درندے بنے ہوئے اور غیر بھی درندے بنے ہوئے، اور مظلوم کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آج ہم تیرا در کھٹکھٹاتے ہیں، تیرے در پر آتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں،
تو مان جا اور اپنی دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دے اور ظلم و ستم سے پاک کر دے. اور یا اللہ ان سارے افسران کو، ماتحتان کو، ان سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، تائید غیبی شامل حال فرما، تائید غیبی شامل حال فرما، اپنی قوت اور قدرت کو ان کے ساتھ شامل فرما، ان کا وکیل و کفیل بن، ان کا حفیظ و نصیر بن، ان کا ولی بن، ان کا حافظ محافظ بن، اور ایسے افسران ہمیں اپنے غیب سے بکثرت عطا فرما، اور ہمارے تمام محکمہ جات میں اپنے سے ڈرنے والے ہیں کہ تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں سے بچا، ہمارے بادشاہوں کو بھی بچا، ہمارے امیر و غریب کو بھی بچا. یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو